آج کا ہمارا ٹاپک ہے شارٹ فارمز اور لیسن نمبر 9.1۔ جس طرح کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ شارٹ فارمز ایسی الفاظ کو کہتے ہیں جو بکثرت استعمال ہوں یا بار بار استعمال ہوں، تو بجائے ان کو بار بار مکمل اسٹروک لکھنے کے لیے ان کے لیے ایک آؤٹ لائن مخصوص کر دی جاتی ہے جسے ہم شارٹ فارمز کہتے ہیں۔ اور اگر اسے آسان الفاظ میں کہیں تو شارٹ فارم سے مراد بکثرت یا بار بار استعمال ہونے والے الفاظ کے لیے کوئی بھی آؤٹ لائن مختص کر دینا تاکہ اسے مکمل لکھنے کے بجائے اسی مختص آؤٹ لائن کو لکھا جائے۔ تو اس سلسلے میں یہ دوسری ویڈیو ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پوزیشنز چینج ہوں تو پھر الفاظ کیسے چینج ہوگا۔ اسٹروک کی پوزیشن تبدیل ہوتے ہی لفظ بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا دی، تو اس کے لیے ایک ڈاٹ تھا جو آن دا لائن لکھا جاتا تھا، لیکن جب اس کی پوزیشن تبدیل ہوئی اور یہ ابو دا لائن چلا گیا تو اس کو استعمال کیا گیا اے اور این کے لیے، یعنی جب آپ اس کی پوزیشن تبدیل کریں گے تو اس کے ساتھ ہی لفظ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ تھا اٹ، اسے جب لائن پر لکھا گیا تو یہ اٹ تھا، لیکن جیسے اس کی پوزیشن چینج کی گئی اور اس کو ابو دا لائن کیا گیا تو یہ ایٹ کے لیے استعمال ہوا۔ اسی طرح وچ کے لیے چے کو آن دا لائن لکھا گیا، لیکن اس کی پوزیشن چینج ہوتے ہی ابو دا لائن جیسے اس کو لکھا گیا تو یہ مچ کے لیے لکھا جائے گا۔ اسی طرح ایک لفظ ٹو تھا جسے ہم آن دا لائن لکھتے تھے، اور جب اس کی پوزیشن چینج کی گئی، اسے فرسٹ پلیس پہ لایا گیا تو یہ آف کے لیے استعمال کیا گیا۔ بیسیکلی الفاظ وہی ہیں، وہی آپ کی آؤٹ لائنس ہیں۔ اسٹروک کی پوزیشن تبدیل ہوتے ہی لفظ کس طرح تبدیل ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ڈو کے لیے الفابیٹ ڈی کو نامینیٹ کیا گیا کہ جب اس کو آن دا لائن یعنی سیکنڈ پلیس پہ لکھیں گے تو یہ لفظ ڈو کے لیے شارٹ فارم میں استعمال ہوگا، لیکن جیسے ہی اس کی پوزیشن فرسٹ پلیس پہ کی گئی تو ابو دا لائن لکھنے سے اس کو ہیڈ کے لیے لکھا گیا۔ اسٹروک وہی ہے، صرف پوزیشن چینج ہونے سے اس کی الفاظ جو ہیں وہ بھی تبدیل ہو گئے۔ اسی طرح جب اس کو تھرو دا لائن لکھا گیا تھرڈ پلیس پہ تو یہ ڈفرینٹ یا ڈفرینس کے لیے استعمال ہوگا۔ تو اب آپ کو بات واضح ہوگی کہ ایک ہی لفظ جو آن دا لائن لکھتے ہیں تو اس کا کوئی اور مطلب ہوتا ہے، ابو دا لائن اور تھرو دا لائن جب اس کو لکھیں گے تو وہ الفاظ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس چیز کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ جس لفظ کے لیے اسٹروک کو مختص کیا گیا ہے اسی کے اگینسٹ اس کو آپ یاد کریں، اس کو مکس اپ یا گڑبڑ مت کریں، کیونکہ جب آپ اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے تو پھر آپ کے لیے یہ مشکل ہو جائے گا۔ تو دوسرے پوزیشنز کی طرف چلتے ہیں۔ اے یا این کے لیے ابو دا لائن ڈاٹ کو لکھیں گے، تھنک اس کو آن دا لائن اٹ جو اسٹروک ہے اس کو بنایا گیا ہے، مچ چے کو ابو دا لائن لکھیں گے، ایٹ اٹ کو ابو دا لائن لکھیں گے، ہیڈ جو ڈی اسٹروک ہے اس کو ابو دا لائن لے گئے تو یہ ہیڈ کے لیے ہے، اور اگر اس کو تھرو دا لائن لے کے جائیں گے تو یہ ڈفرینٹ یا ڈفرینس دونوں کے لیے استعمال ہوگی۔ اسی طرح آف کے لیے جو ٹو اسٹروک تھا جب ہم نے اس کو لائن پہ لکھا تھا تو یہ ٹی او ٹو کے لیے استعمال ہوا تھا، لیکن جب اس کی پوزیشن چینج کی تو یہ آف کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اسی طرح آل اس کو ابو دا لائن ڈارک آپ نے لکھنا ہے، یہ بی کا 1/4 ہے۔ تھینک یا تھینکڈ اس کو جب آپ لکھیں گے تو اس کو ابو دا لائن۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ تھنک جو تھا اس کو ہم نے آن دا لائن لکھا تو یہ تھنک کے لیے تھا، لیکن جیسے اس کی پوزیشن یہاں چینج کی تو لفظ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، یہ تھنک سے تھینک اور تھینکڈ دونوں کے لیے یہ استعمال ہوگا، اور سینٹنس آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ کون سا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ یوزلی اس کو آپ آن دا لائن زی کو لکھیں گے، اور یہ بھی دو لفظ یوزل یا یوزلی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو سینٹنس ہے وہ آپ کو بتائے گا کہ یہاں پہ لفظ یوزل استعمال ہو رہا ہے یا یوزلی۔ اسی طرح ٹو بی
بی اسٹروک جو ہے وہ تھرو دا لائن آپ لکھیں گے. جب ہم نے سمپل بی لکھا تھا تو وہ بی اسٹروک تھا لیکن اس کو ہم نے آن دا لائن لکھا, لیکن یہاں پہ ٹو بی تھرو دی لائن آپ لکھیں گے. اسی طرح پٹ جو پی اسٹروک ہے لائٹ, اس کو آپ تھرو دی لائن لکھیں گے. یاد رکھیے گا ٹو بی جو ہے وہ ڈارک ہے, جبکہ پی پٹ کے لیے جو استعمال کیا گیا وہ لائٹ اسٹروک ہے. تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہی اسٹروکس ہیں. جب ہم نے اسی ڈاٹ کو آن دا لائن لکھا تھا تو یہ دی کے لیے استعمال ہوا, لیکن پوزیشن چینج ہوئی تو یہ اے اور این کے لیے ہو گیا. اسی طرح یہاں پہ یہ تھنک ہے, لیکن پوزیشن چینج ہونے پہ یہ تھینک اور تھینک کے لیے استعمال ہوا. اسی طرح باقی الفاظ ہیں, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کی جو پوزیشنز ہیں ان کے مطابق ان کو یاد کریں. اس کے بعد کم ایک اسٹروک ہے, اس کو آن دا لائن آپ نے لکھنا ہے اور یہ کے لائٹ لکھا جائے گا, ہاریزونٹل اسٹروک ہے. کین, جیسے ہی آپ نے کم والی اسٹروک یعنی یہاں پہ آپ نے کے کو آن دا لائن لکھا اور یہ کم کے لیے استعمال ہوا, لیکن جیسے اس اسٹروک کو آپ نے چینج کیا, اس کی پوزیشن ابو دا لائن کی, تو یہ کین کے لیے استعمال ہوگا. یہ بھی لائٹ اسٹروک ہے. گیو یا گیون, جی اسٹروک کو آپ آن دا لائن ہاریزونٹلی لکھیں گے تو یہ گیو یا گیون کے لیے, لیکن جب گو کے لیے لکھیں گے تو اس کو آپ ابو دا لائن لکھیں گے. تو یہاں بھی دیکھیں کہ جیسے پوزیشنز چینج ہوئیں, آن دا لائن سے ابو دا لائن ہوا, تو جو لفظ ہے وہ بھی تبدیل ہو گیا. اسی طرح شیل, اس کو آپ آن دا لائن لکھیں گے اور یہ عشق ہے. ہم, ایم کو آن دا لائن لکھیں گے. فار, ایف, اس کو ابو دا لائن لکھیں گے. آن, اس کو آپ ابو دا لائن 1/4 ہے یہ ٹی کا. جیسے ہم نے بٹ لکھا تھا, جب آن دا لائن لکھا تو وہ بٹ کے لیے تھا, لیکن جیسے اس کی پوزیشن چینج ہوئی, اس کو ابو دا لائن کیا تو یہ آن ہو گیا. اسی طرح وش, اب یہاں دیکھیں جب ہم نے شیل لکھا تھا تو آن دا لائن تھا اور عشق کو لکھا تو یہ شیل کے لیے تھا, لیکن جیسے یہاں پہ اس کی پوزیشن چینج کی تو یہ وش کے لیے نامینیٹ ہو گیا. تو ہم جب آن دا لائن لکھیں گے تو اس کو شیل کے لیے, اور جب تھرو دا لائن لکھیں گے تو اس کو وش کے لیے پڑھیں گے. ان, اینی, این جو ہے اس کو آپ ابو دا لائن لکھیں گے اور یہ لفظ ان یا اینی دونوں میں سے کسی ایک کے لیے استعمال ہوگا, اور یہ آپ کو سینٹنس بتائے گا کہ یہ کس طرح لکھا جاتا ہے. اسی طرح ول یا لارڈ, ایل اسٹروک کو آن دا لائن لکھیں گے تو یہ یا ول کے لیے ہوگا یا لفظ لارڈ استعمال ہوگا. وی, ڈبلیو کی اسٹروک کو جب آپ نے آن دا لائن لکھا تو یہ وی کے لیے استعمال ہوا. اب دیکھیں ہی کے لیے جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ ایچ استعمال کیا گیا ہے. آر, اس کے لیے اپورڈ آر جو ہے اس کو ہم لکھیں گے آن دا لائن, اور اگر اسی اپورڈ آر کو تھرو دی لائن کریں تو یہ اور یا آر کے لیے استعمال ہوگا. تو یہاں بھی پوزیشن چینج ہوگی تو لفظ بھی چینج ہو گیا. اسی طرح اینڈ, آر کا اگر 1/4 ہم لائن سے اوپر لکھیں تو یہ لفظ اینڈ کے لیے استعمال ہوگا, اور اسی طرح اگر ہم اس کو آن دا لائن کر دیں تو یہ شوڈ کے لیے استعمال ہوگا. یہاں بھی پوزیشن چینج ہوئی کہ یہاں پہ جو ہے وہ ابو دا لائن کیا تو اینڈ کے لیے, جیسے یہ آن دا لائن ہوا تو یہ شوڈ کے لیے استعمال ہو گیا. یور, ڈاؤن ورڈ آر کو آپ آن دا لائن لکھیں تو یور کے لیے استعمال ہوگا, لیکن اس کو بھی اگر آپ تھرو دی لائن کر دیں گے تو یہ ایئر کے لیے استعمال ہوگا. یہ دیکھیں یہاں پہ ڈاؤن ورڈ آر آن دا لائن یور کے لیے, اور یہاں پہ کراس کر کے آپ لکھیں گے تو یہ ایئر کے لیے لفظ ہوگا. لارج, اگر آپ جے کو ابو دا لائن لکھیں گے تو لارج. ہوز کو آپ لکھیں گے تو زیڈ کو تھرو دی لائن لکھیں گے. می, ایم کو ابو دا لائن. اب اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا ہم, جب ہم نے ایم کو آن دا لائن لکھا تو یہ ہم کے لیے تھا, لیکن جیسے اس کو ابو دا لائن لے کے گئے تو یہ اسٹروک می کے لیے استعمال ہوگا. تھنگ,
آئی این جی جو اسٹروک ہے اس کو آپ نے آن دا لائن لکھا تو یہ تھنک کے لیے اون، اور اگر آپ نے این کو فورتھ نیت، اب یہ فورتھ نیت آپ نے کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ آپ نے تو صرف 3 پوزیشنز بتائی تھی، یہ فورتھ پوزیشن کہاں سے آ گئی؟ تو یہ تھوڑا سا ایڈوانس لیول پہ جب ہم اسپیڈ بنواتے ہیں اس وقت یہ آپشن موجود ہوتی ہے کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جو آپ فورتھ پوزیشن پہ لکھ سکتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اسپیڈ میں سکھائیں گے کہ کس طرح آپ نے لکھنا ہے، تو اس وقت آپ یہ یوز کر سکتے ہیں۔ تو اون کا جو ہے این کو اگر فورتھ نیت، یہ فورتھ نیت کیا ہوتا ہے؟ اس کو فورتھ نیت بھی کہتے ہیں، یہ فورتھ پوزیشنز بھی کہتے ہیں۔ فورتھ پوزیشن یہ ہوتا ہے کہ لائن کے فوراً نیچے سٹارٹنگ سے اینڈنگ پوائنٹ تک آپ اس کو لکھیں گے۔ تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ این کو جب ابو دا لائن تھا تو یہ ان یا اینی کے لیے استعمال ہوا، لیکن جیسے ہم اس کو فورتھ پوزیشن پہ لے کے گئے تو یہ اون کے لیے استعمال ہوا۔ یاد رکھیے شارٹ ہینڈ میں کامیابی کا راز صرف اور صرف پریکٹس ہے، اور پریکٹس کے 4 طریقے ہیں: لفظ یا الفاظ کو ایک ہی صفحے پہ لکھنا، لفظ یا الفاظ کو ڈکٹیشن مٹیریل پہ لکھنا، یا لکھے ہوئے لفظ یا الفاظ پہ بار بار لکھنا، یا الفاظ کی سپاٹ رائٹنگ کرنا۔